ہم ہیں superior, ہاں superior. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to discuss third story of book 1 of first year, whose title is Dark Devar and Golden Light. This story was written by an American author and poet, Ray Bradbury, who was born in 1920 and died in 2012 in Los Angeles. He was a fantasy writer, science fiction, horror fiction. He was also writing on mystery and magic realism. Many of his short stories address the people on latest concepts and scientific realities. Let's see what happens in Dark Devar and Golden Light. تو عزیز طلبہ، اس سٹوری کے اندر، اس شارٹ سٹوری کے اندر رے براڈبری ایک ایسی فیملی کا ذکر کرتا ہے، ایک ایسے خاندان کا ذکر کرتا ہے جو اس دنیا کے حالات سے پریشان ہو جاتے ہیں. ہوتا کچھ یوں ہے کہ دنیا میں ایٹمی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان خطرات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جوں دنیا کے مختلف ممالک ایٹمی ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کر رہے ہیں اور جدید سے جدید زیادہ تباہ کن ہتھیار اور مہلک ہتھیار بنا رہے ہیں، انسانوں کے ڈر اور خوف میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو انسانوں نے اپنی جائے پناہ کے لیے جنگ سے، خصوصاً ایٹمی جنگ سے بچنے کے لیے انہوں نے مریخ کا انتخاب کیا، اور سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ راکٹ بہت تیزی سے اور بہت جلدی مریخ تک جانے لگے. تو جہاں اور ہزاروں لوگ زمین سے مریخ پر منتقل ہو چکے تھے تاکہ اپنے اور اپنے خاندانوں کی زندگیاں بچا سکیں، وہیں ایک فیملی بھی تھی جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں بھی اپنی خوشگوار اور محفوظ زندگی کے لیے مارس یعنی مریخ کا رخ کرنا چاہیے. تو جب کہانی شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راکٹ مریخ کی سرزمین پر اترتا ہے، تو دوسرے لوگوں کی طرح بٹرنگ فیملی بھی اس راکٹ سے باہر آتے ہیں اور باہر کا ایک بھیانک ماحول ان کا منتظر ہوتا ہے. اس فیملی کا سربراہ ہیری بٹرنگ محسوس کرتا ہے کہ شدید تیز ہوا میں ان کے بال پڑپڑا رہے ہیں اور ان کے جسم کی وینز اور رگیں کھچاؤ کا شکار ہیں، جیسے وہ کسی ویکیوم کلینر کے اندر رکھ دیے گئے ہوں اور ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے ان کا جسم کھچاؤ کا شکار ہو رہا ہو. وہ اسی لمحے اپنی بیوی کارا بٹرنگ سے کہتا ہے کہ آؤ راکٹ میں واپس چلے، ہمیں زمین پر چلے جانا چاہیے. رائٹ ان دا بگننگ فوری طور پر وہ محسوس کر جاتا ہے کہ یہاں کے حالات جو ہیں وہ ان کے رہنے کے قابل نہیں ہیں. لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہیری، اب جب کہ ہم یہاں آ گئے ہیں تو ہمیں ہمت کرنا ہوگی، ہمیں یہی رہنے کی کوشش کرنا ہوگی، کیونکہ ہم 60 ملین مائلز کا فاصلہ طے کر کے آ چکے ہیں اور یہ کوئی معمولی فاصلہ نہیں ہوتا. بچے بھی حیران پریشان اپنے والدین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالآخر وہ اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور مریخ میں موجود زمینی رہائش گاہوں کی طرف چل پڑتے ہیں. وہ وہاں پر سٹے کرتے ہیں اور اس دوران کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہاں کے ماحول کے مطابق ڈھال سکیں. خیر، بٹرنگ فیملی مریخ کی سرزمین پر رہنا شروع کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہاں کے ماحول کے مطابق ڈھال لیں، لیکن وہاں کچھ بھی تو زمین کے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا. انجانا ڈر اور خوف ایک اجنبی اور بے بلائی مہمان کی طرح رات دن ان کے ساتھ رہتا ہے. ہیری بٹرنگ محسوس کرتا ہے جیسے وہ نمک کے اس ٹکڑے کی مانند ہے جسے بہتے پانی کے آگے رکھ دی گئی اور اس کی روح اور اس کا جسم تحلیل ہو رہا ہے. وہ سمجھتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنی ذہنی اور دماغی صلاحیتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. وہ نوٹ کرتے ہیں کہ مریخ پر بے شمار پرانے شہر کھنڈرات کی صورت میں موجود ہیں اور ان میں عجیب سی یادیں اور خوف فرمانی چیزیں موجود ہیں. وہ اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے زیادہ دور نہیں جانا، اور خصوصاً کھنڈرات کی طرف جو پہاڑی سلسلوں پر موجود دکھائی دیتے ہیں، جہاں پر بنی سیڑھیاں دیکھ کر وہ سوچتے ہیں کہ مریخ کے انسان ان سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے کیسے دکھائی دیتے ہیں. زمین سے متعلق ان کے ڈر اور اندیشے صحیح ثابت ہوتے ہیں، اور ایک روز ان کی بیٹی لارا لڑکھڑاتے ہوئے، گرتے پڑتے اور روتے ہوئے آ کے بتاتی ہے کہ نیو یارک میں ایٹم بم سے حملہ ہو گیا ہے اور تمام اسپیس شپس، تمام فلائی راکٹ تباہ ہو گئے ہیں
اور اب اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ مریخ پر زمین کی طرف سے کوئی راکٹ آئے۔ یہ خبر ان کے لیے ناقابل یقین ہوتی ہے، اور ہیری بٹنگ کہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اتنی بری خبر دینے پر ڈانٹے، غصے ہو، مگر ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو اپنے سینے سے لگا کے تھپتھپاتا ہے۔ ڈین اور ڈیوڈ جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ برآمدے میں آتے ہیں تو والدین ان کو بتانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ خبر پہلے ہی سن چکے ہیں۔ ان کی تذبذب اور پریشانی میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے گا۔ خیر، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم مریخ پر اپنی زندگی کی بقا کی جنگ لڑیں گے جب تک دنیا میں امن نہیں ہو جاتا، اور وہاں سے دوبارہ راکٹ پہ ہمارے لوگ آ کر ہمیں سنبھال نہیں لیتے، ہمیں واپس نہیں لے جاتے۔ اس دوران ہیری بٹنگ طے کرتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے جا کر ملے گا اور اس معاملے پر بات کرے گا، تو وہ تیار ہو کر شہر کی طرف چل پڑتا ہے، اور جبکہ اس کی بیوی اسے روکنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس کی سنی انسنی کر دیتا ہے۔ جب وہ بازار یا مارکیٹ میں پہنچتا ہے تو وہاں سے کچھ لوگ بے فکر اور بڑے مزے میں بیٹھے ہوئے گپ شپ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہوا میں پسٹل کا ایک فائر کرے تاکہ ان کو چوکر نہ کر سکے۔ خیر، وہ ان کے پاس جاتا ہے اور سلام دعا کے بعد جب ان سے بات کرتا ہے زمین پر ہونے والی ایٹمی جنگ کی، تو وہ اس کو بڑا معمولی تصور کرتے ہیں، جیسے کوئی اہم بات ہی نہ ہو، کیونکہ وہ مریخ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہیری بٹنگ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے، ان سے درخواست کرتا ہے کہ انہیں کچھ کرنا چاہیے۔ جب وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے تو ہیری بٹنگ کہتا ہے کہ ہمیں ایک راکٹ بنانا چاہیے تاکہ ہم واپس زمین پر جا سکیں۔ اگر زمین سے ہمیں لے جانے کے لیے راکٹ نہیں آ سکتا تو ہم یہاں سے راکٹ بنا کر زمین پر واپس جا سکتے ہیں۔ اس کے خیالات اور باتیں وہاں بیٹھے لوگوں کے لیے کافی دلچسپ اور مزاحیہ ہوتی ہیں، اور وہ اس کا اچھا خاصا مذاق اڑاتے ہیں۔ انہیں میں ایک شخص سیم ہوتا ہے جو ہیری بٹنگ کو قدرے سنجیدہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس سے مخاطب ہو کے اس سے کہتا ہے کہ کیا تم راکٹ بنانے میں میری مدد کرو گے؟ ہیری بٹنگ کو پتا تھا کہ سیم کی ایک میٹل ورکشاپ ہے، لیکن سیم کسی صورت آمادہ نہیں ہوتا کہ وہ ہیری بٹنگ کی مدد کرے۔ ہاں، وہ یہ آفر ضرور کرتا ہے کہ اس کے پاس میٹل کا ایک بنڈل پڑا ہوا ہے، ایک رول پڑا ہوا ہے جو $500 کے عوض ہیری بٹنگ کو مل سکتا ہے، اور وہ پھر ہیری بٹنگ کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم صرف 30 برس تک کام کرتے رہو تو امید ہے تم ایک اچھا خاصا راکٹ بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ہیری اپنے ارادوں میں مصمم رہتا ہے اور سیم کے ساتھ ڈیل کر کے وہ ورکشاپ میں پہنچ جاتا ہے اور کچھ نقشوں اور بلو پرنٹس کی مدد سے راکٹ کے ابتدائی منصوبے پر کام شروع کرتا ہے۔ لوگ ورکشاپ کے دروازے پہ کھڑے چہ مگویاں کرتے رہتے ہیں اور کسی صورت اس کی مدد نہیں کرتے۔ ہاں، ایک موقع پر کوئی بھاری بھرکم چیز اٹھانے میں انہوں نے ضرور ہیری کا ہاتھ بٹایا۔ اس دوران اس کی بیوی کھانا لے کر آ جاتی ہے اور لوگ ہیری کو آگاہ کرتے ہیں کہ کھانے کا وقت ہو چکا ہے، لیکن ہیری اپنے کام میں اتنا انہماک سے مصروف تھا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اس کی بیوی کارا بٹنگ اس کو یہ کام کرتے دیکھ کر کہتی ہے کہ تمہارے کام کا انداز بتا رہا ہے کہ تم کسی صورت کامیاب نہیں ہونے والی، لیکن ہیری بٹنگ کہتا ہے کہ اس نے 20 سال کی عمر میں ایک ورکشاپ میں کام کیا تھا، اور ساتھ ہی وہ اس امید کا اظہار کرتا ہے کہ جب وہ کچھ منصوبہ آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائے گا، راکٹ کے کچھ حصے بنا لے گا، اس کو کامیابی ملے گی تو لوگ اس کے ساتھ مدد کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ ہیری سیم کی ورکشاپ میں کام کرتے ہوئے اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور پتہ تب چلتا ہے جب اس کی بیوی کارا بٹنگ رات کا کھانا لے کر اس کے لیے آتی ہے، لیکن ہیری بٹنگ اس کھانے کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ صرف اور صرف زمین سے آنے والے اس کھانے کو کھائے گا جو ان کے ریفریجریٹر میں محفوظ ہے۔ اس کی بیوی اس کو کام کرتے دیکھ کر اور اس کے انداز سے اندازہ لگا لیتی ہے کہ راکٹ بنانا ہیری کے بس کی بات نہیں ہے، تاہم ہیری بٹنگ اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ اس دوران کئی ہفتے اور کئی مہینے گزر جاتے ہیں۔ مریخ کا موسم ان پہ اپنا رنگ جماتا ہے، ان کی شکل و صورت میں تبدیلیاں واضح ہوتی جاتی ہیں۔ ہیری بٹنگ قدرے دبلا پتلا اور دراز قد ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کارا بٹنگ بھی سنہری رنگت کی حامل ہو جاتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے اپنی بیٹی کی شکل و صورت کی ہو۔ ان کی آنکھوں میں زردی آنے لگتی ہے۔ یہ چیز ہیری بٹنگ کے لیے
زندگی بہت پریشان کن ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اسی دوران موسم بھی تبدیل ہوتا ہے، گرمیوں کی شدت میں شدید تیز گرم ہوائیں ان کے مکانوں کی شکل و صورت اور پینٹ اکھیڑ کے رکھ دیتی ہے۔ وہ بورڈ جن سے وہ مکان بنے ہوتے ہیں وہ ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے ہیں۔ ان کی دماغی صلاحیتوں پر بھی فرق پڑتا ہے اور جلد ہی وہ اپنے آپ کو زمینی باشندہ سمجھنے کی بجائے مریخ کا باشندہ سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ اپنی زمینی رہائش گاہیں چھوڑ کر مریخ کی پہاڑیوں پر موجود ان بستیوں میں چلے جاتے ہیں جن کے کھنڈرات دیکھ کر کبھی وہ حیران ہوا کرتے تھے۔ آج انہیں کھنڈرات کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ کچھ وقت اور گزرتا ہے تو ان کی یادداشت مزید کمزور ہو جاتی ہے اور وہ زمینی رہائش گاہیں دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہاں رہنے والے کہاں چلے گئے ہیں۔ ایکچولی وہ خود ہی ہوتے ہیں، لیکن اب ان کی شکل و صورت اور ہیئت مریخ کے باشندوں جیسی ہو چکی تھی۔ اب وہ تا دیر یا زیادہ دیر زمینی باشندے نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ راکٹ بنانے کا سلسلہ بھی کب کا موقوف ہو چکا تھا اور اب اس کی فریم وہاں پر زنگ آلود ہو رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلی بیٹرنگ اور کارا مریخ کی پہاڑیوں سے نیچے کی زمینی رہائش گاہوں کو دیکھتے ہیں اور حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں پر موجود لوگ کہاں چلے گئے، اور پھر اس اطمینان کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اچھا ہوا وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح ماہ و سال بیتتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ 5 برس گزر جاتے ہیں اور پھر زمین سے ایک راکٹ پھر مریخ کی سطح پر اترتا ہے اور لوگ خوشی سے چیختے چلاتے نعرے لگاتے ہوئے اس راکٹ سے باہر آتے ہیں، جو اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ انہوں نے زمین پر ہونے والی اس جنگ میں، جس میں ایٹمی ہتھیار بھی استعمال ہوئے ہیں، فتح پا لی ہے اور وہ اب ان کو لینے کے لیے آ چکے ہیں۔ لیکن زمینی رہائش گاہیں ویران، خاموش اور پٹی پٹی پڑی ہوتی ہیں۔ لیفٹیننٹ ایک متروک شراب خانے میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کرتا ہے، جبکہ اس کے سپاہی زمینی رہائش گاہوں کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر مریخ کی پہاڑی سلسلے پر موجود ان کھنڈرات کو بھی جا کے کنگالتے ہیں، جہاں انہیں 600 سے 800 کے قریب مریخ کے باشندے دکھائی دیتے ہیں، جو حقیقت میں زمینی باشندے ہی تھے، لیکن ماہ و سال کے اور موسم کے شدید اثرات سے ان کی شکل و صورت ایسی ہو چکی تھی کہ وہ کسی صورت زمین کے باشندے نہیں دکھائی دیتے تھے۔ واپس آ کر وہ سپاہی اپنے لیفٹیننٹ کو رپورٹ دیتے ہیں کہ ان کی ملاقات مریخ کے چند لوگوں سے ہوئی ہے جو 600 سے 800 کے قریب ہیں اور بہت دوستانہ رویہ رکھتے ہیں، اور یہ کہ وہ بہت زیادہ انگریزی سیکھ لیتے ہیں۔ لیفٹیننٹ کے پوچھنے پر کہ کیا انہوں نے زمینی باشندوں کے بارے میں کچھ بتایا کہ یہ لوگ کہاں گئے، تو جواب نفی میں ملتا ہے کہ ان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ کہانی کا اختتام اس طرح ہوتا ہے کہ لیفٹیننٹ یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر آنے والے زمینی باشندوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، شاید یہ وہ پراسرار بات ہے جس پر سے کبھی پردہ نہ اٹھ سکے۔ اس کے ساتھ یہ پلے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس سٹوری کے تھیم کو دیکھتے ہیں۔ اس میں رائٹر بیسیکلی کرٹیسائز کر رہا ہے زمینی باشندوں کے اوپر، ان کی حکومتوں کے اوپر، وہ لوگ جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، کہ وہ اس دنیا کو جسے اللہ نے بہت خوبصورت شاندار رہنے کے قابل بنایا ہے، ہم اپنے لالچ، ضد اور انا کی وجہ سے ہم اسے جہنم کا ایک گڑھا بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ مہلک اور تباہ کن ہتھیار تیار کر رہے ہیں اور زمینی باشندوں کے لیے اس دنیا میں رہنا مشکل سے مشکل تر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔